اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس راہ کے مرد ہو تو اپنا دل ہاتھ میں لینا ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہی وہ عمل ہے جو حقیقت میں عمل کہلانے کے قابل ہے، یعنی اپنا دل ہاتھ میں لینا ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ دل کو سنبھالو، دل کو اپنے سنبھالو، میرا آج دل ہی سارا خزانہ، لیکن دل کا دشمن دنیا، دل کا دشمن زمانہ، کیوں نہ مجھے اس دل کے خاطر پھرنا پڑے در بدر، تو اے دل اللہ اللہ کر۔ 1995 میں لکھے تھے اس کلام کو، اور سکندر صاحب 5 روپیہ دیے تھے ہم کو پہلی بار۔ ہاں تو بات تو صحیح ہے، دل کو سنبھالنے کا ضرورت ہے۔ دل کو سنبھالیے نا، کیا بڑی بات ہے۔ اچھا دل کو نہیں سنبھالو گے تو کیا کرو، کہاں جاؤ گے؟ ہے گروہ جن اور انس، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ، زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جا، مگر تم نکل سکنے کے قابل نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ کہاں جاؤ گے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کہاں جاؤ گے؟ اجی بھاگ کر کے کدھر جائیے، کلام ہے میرے ڈائری میں، ہوگا کہیں۔ آپ جس حالت میں آپ ہیں نا، اسی حالت میں ہم پہنچے تھے۔ بولا ڈھونڈو گے تو ہم گنگنا دیں گے، مل جائے گا۔ اسی حالت میں پہنچ کر کے ہم گنگناتے تھے۔ آج سے 30 سال پہلے کہاں جائیے گا؟ جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا، جی بھاگ کر۔ اور اتنا فیوریٹ یہ کلام ہوا کہ سنگھانیہ ابھی تک گنگناتا، اور اسی کلام کو پڑھ کے وہ نہیں بھاگا، نہیں تو کبے جنگل بھاگ جاتا ہو۔ اچھا ہوتا بھاگ جاتا، کم سے کم ادھر تو ساہی واہی میں نہیں پھنستا۔ اس کو ہم ہی روکنے والے ہیں، یہی سب کلام لکھ کر کے اب پڑھ کر کے، اسی لیے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کے طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں۔ اب کہتا ہے کہ اچھا اوکرا پر جنتوا آلے تو ہم گلیے تو بھاگ کاہے گلے، کاہے بھاگ جا، دیکھیں اوکر راج آج کھل گلے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، جنات اور انسان سب اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ہیبت ہوتا ہے۔ غلط آدمی کے پاس اگر آپ ایماندار آدمی ہیں، صحیح معنوں میں تقوی گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، تو غلط آدمی آپ سے نگاہ بھی نہیں ملائے گا۔ دیکھیے گا، کبھی کبھی آپ آزما کے دیکھیے، آپ سے نظر نہیں ملائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی، چور رہے گا من میں نگاہ نہیں ملائے گا، آدمی بھی ڈرتا ہے، چہرہ سے سامنے نہیں آئے گا۔ اور وہی حال جنات کا ہے۔ وہ دیکھا ہے کہ متقی آدمی، پرہیزگار آدمی آگلے دم کرل تو کوئی ہے غلام گوشت کاہل چلا نہیں تو مرد بھاگن تورا کہاں تورا کے بولے کو، اچھا ہم جائیے، چھوڑ ہٹا مت پھوکی، یہاں کہے گا، اس کو ڈر ہے اس بات۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہی تو خزانہ ہے ہم لوگ کا، تقوی، پرہیزگاری اور ہمارا ایمان ہی ہماری طاقت ہے، جو حیوان اور جنات سب پر ہم غالب اور اشرف المخلوق ہیں۔ صاحب ایسے تھوڑی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ راز ہے، دیکھیے کھل گیا نا آج، یہ سب راز ہے، سمجھیے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کا انتخاب کیا، اس وقت کیا جب وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ جب آپ کے جیسے آپ کرتے ہیں نا، مطلب آپ بھی بہت صبر سے کام لیتے ہیں، مطلب اتنا غصہ آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک دم غلط سے غلط ورڈ بولے، لیکن پھر ہم میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے مطلب غلط بات بولنے کا طاقت رہتے ہوئے بھی غلط بات نہیں بولا اور زبان کو خاموش کر لیا۔ بہت بڑا مجاہدہ ہے یہ، جنگ لڑنے سے بڑا مجاہدہ، اندر سے لڑنا، اپنے آپ سے لڑنا، یہ بہت اچھا چیز ہے، اس پر کنٹرول رکھنا چاہیے آدمی کو، ہے کہ نہیں؟ جو شخص راہ دکھانے والے کے بغیر سفر کرتا ہے، وہ 2 دن کے سفر میں 200 سال لگاتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، جب تک کوئی رہبر آپ کا نہیں ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا، اور سفر کیجئے گا تو جو کام 2 دن میں آپ کا ہونے والا ہے، اس میں 200 سال آپ کا لگے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بھائی،
یہ حضرت مولانا روم کا کوٹیشن ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ تمام وہ ہمارے بھائی لوگ جو ہم کو سنتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی کہیں سے فون پر ذکر لے کے فلانا کر کے واٹس ایپ سے لے کے اس راہ میں چلنا دشوار ہے۔ ایک راہبر ایسا ڈھونڈیے جو آپ کو ہر وقت رہنمائی کر سکے، جو ہر ہفتہ ہر مہینہ آپ کو گائیڈ کر سکے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ ٹور پر جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو ہم لوگ گائیڈ لیتے ہیں 250-300 روپے دے کے، بھائی آپ ہم کو بتیلے چلیے گا کہنے کہنے کیا ہوا، اور نہیں تو پورا لال قلعہ گھور کے چلائیے، پتہ نہیں چلے گا کہنے کیا ہوا، پتہ چلے گا؟ اور صحیح بات ہے، اکیلے گھومیے کچھ تھائن لگے، اور جب گائیڈ رہے گا آپ کے پاس 250-300 لیتا ہے ضرور، لیکن وہ کونا کونا میں آپ کو بتائے گا یہاں پر یہ کہانی تھی، یہاں پر حلیمہ بیگم کا حجرہ تھا، اس کا حرم تھا، وہاں پر بادشاہ اکبر رہتے تھے، وہاں پر اس کا تخت تھا، وہاں پر ایسے ہوا، مطلب سارا ہسٹوریکل چیز کو بتاتا ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اتنا چیز ہم لوگ تو جانتے نہیں، گھوم گھام کے وہی حال یہاں بھی ہے۔ اس راستے میں بھی چلنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک گائیڈ، ایک راہبر چاہیے۔ اب آج کے زمانے میں راہبر بڑا دشوار ہو گیا، سب سے بڑا مشکل یہ ہے آج کے زمانے میں۔ ہاں، ابھی حال ہی میں ہمارے کوئی دوست آئے تھے، ابھی آپ لوگ بھی ملے تھے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا، بغیر رہنمائی کے بہت دن چلے، پریشانی ہوئی، تو انہوں نے طے کیا کہ نہیں اب ہم راہبری میں چلیں گے۔ اچھی بات ہے، جہاں تک ہوگا انشاءاللہ۔ ہر آدمی کو چاہیے کہیں جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو، انہیں کہتے ہیں کہ ہم کو ہی راہبر بنا لیجیے، نہیں، جس پر آپ کو یقین ہو، یا تو کسی آستانے کا کوئی پیر ہے، یا تو آپ کے اس آستانے کا کوئی پیر بھائی ہے سینئر، جو اس راستے کا تجربہ رکھتا ہو، اس کو راہبر بنائیے۔ سمجھ گئے بات؟ نہیں تو پورا لال قلعہ گھوم لیجئے گا، پرانا قلعہ گھوم لیجئے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہاں سے گئے کہاں نکلے، ہے نا بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہی بات ہے، جو آدمی چلنا چاہے گا اس کے لیے ہے، جو چلنا ہی نہیں چاہے گا اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو نہیں ضرورت ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جو لوگ چلنے والے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ڈھونڈنا چاہیے کہیں نہ کہیں سے۔ صبر کرنے والے پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال عزت پر ہو یا کردار پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں یعنی اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ پر اٹھنے والا سوال کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے گا، ہے نا؟ آپ کی عزت پر بھی اگر سوال اٹھا دے گا، کوئی کردار پر بھی سوال اٹھا دے گا، تو بھی اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے گا، شرط یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیجیے۔ سمجھ گئے بات؟ صبر سے کام لیجیے، زیادہ گھبرانے سے کام نہیں ہوتا کچھ۔ میرے زندگی کے 4 ہی اہم مقصد اور بنیادی کام ہیں۔ پہلا، لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر جگانا، دوسرا ان کے ایمان کو تازہ کرنا، اور تیسرا ان میں نئی روح پھونک کر انہیں زندہ کرنا، اور چوتھا انہیں ایک نئی خوشحال زندگی دینا، اور آخر میں جو آنا چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے رب سے جوڑ دینا۔ یہ بات کسی نے لکھا تو اس کو ہم نے جو ہے اپنے مرکز کے حوالے سے ٹیگ کر دیا۔ تو ایک آدمی ہم کو سوال کیے کہ بھائی یہ چاروں باتیں تو بہت کارآمد ہے، لیکن تیسری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ روح پھونک کر زندہ کرنا کیا ہے، کیسے زندہ کریے گا آپ؟ تو ہم نے ان کو جواب دیا کہ روح پھونک کر زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کو، ان کے قلب کو بیدار کرنا ہے۔ زندہ کرنے سے مراد یہی ہے نا؟ تو صحیح بات ہے، یہ تمام خانقاہوں کا یہی کام ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر جگانا ہے نا بھائی، ان کے ایمان کو تازہ کرنا ہے، ان میں نئی روح پھونک کر انہیں زندہ کرنا، ان کے دلوں کو بیدار کرنا ہے، اور انہیں ایک نئی خوشحال زندگی دینے کا کوشش کرنا ہے، تاکہ اس کا دنیاوی زندگی بھی اچھا ہو، آخرت کا بھی زندگی اچھا ہو، اور آخر میں جو آنا چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے رب سے جوڑ دینا ہے۔ مطلب اگر ان 3 چیزوں کے لیے، وہ 4 چیزوں کے لیے اگر وہ ہے، تیار ہے، تو وہ آدمی خود بخود اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے گا، ہے نا؟ ہمارا کام ہے پیر تلک، راہبر تلک اس کو پہنچا دینا، اور روحانی مرشد تلک اس کو پہنچا دینا، باقی کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے کے اس کو آگے چلائے گا۔ قرآن ایک سمندر ہے، اور سمندر کے معرفت غوطہ
خور کو ہی ہوتی ہے. اس لیے قرآن کا قاری اور حافظ ہونا اور شے ہے، مگر قرآن کا عارف ہونا اور چیز ہے. قرآن کو سمجھنا اور اس کو پہچاننا حق کو الگ چیز ہے، اور اس کو حفظ کر لینا اور یاد کر لینا وہ الگ چیز ہے بھائی، ہے نا بھائی؟ یہ بھی حقیقت ہے. جس شخص کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ ایک مخلص شخص ہے، اور مخلص شخص کسی کو نہیں کھوتا، لوگ اسے کھو دیتے ہیں. ہے نا بھائی؟ مخلص آدمی کسی کو نہیں کھوتا ہے لیکن لوگ اس کو کھو دیتے ہیں. ہاں، مخلص لوگ جلدی ملتا نہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں. لیکن جو مخلص ہے اس کو بھی اگر آپ کھو دیتے ہیں تو آپ سے بدقسمت کوئی نہیں. مخلص میں سمجھ رہے ہیں، یعنی جو آپ سے تعلق والہانہ رکھتا ہو بنا مفاد کا، بنا سوارتھ کا. جیسے آپ لوگ کچھ لوگ ایسے تھے جو بنا سوارتھ اور بنا مفاد کے ہم لوگ جو ہے آستانہ دترول کے آستانے سے محبت رکھتے تھے. نہیں، ہم لوگ اس قدر مخلص تھے، قسم خدا کی، قسم کھا کے اس بات کو کہتے ہیں. آپ ہو گئے، آپ ہو گئے، آپ ہو گئے. کچھ لوگ مخلص تھے نا جی، لیکن ہم لوگوں نے کسی کو نہیں کھویا، بلکہ ان لوگوں نے ہم جیسے لوگوں کو کھو دیا، اور آج سوائے پچھتانے کا کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس. سچ پوچھیے، آج بھی 12-1 بجے رات کو کبھی نہ کبھی نیند جب ٹوٹتی ہوگی ان لوگوں کی تو ہم جیسے لوگوں کی وفاداریاں یاد آتی ہوگی. کہاں ملے گا ڈھونڈنے سے ایسے لوگ؟ جانثار لوگ ایسے کہاں ملیں گے؟ سو بتائیے. جو 12 بجے رات کو، 1 بجے رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں سمجھتے تھے ہم لوگ. پانی کو پانی نہیں سمجھتے تھے، کھیت کو کھیت نہیں سمجھتے تھے. نہیں، ہم لوگ اس قدر مخلص تھے اس دربار سے پہلے، اپنا ہی دربار سے، مطلب آج بھی ہیں مخلص، ایسی بات کہ نہیں. صرف ہم لوگوں کا طریقہ کار بدلا ہے. اپنے پیر کے تو آج بھی ہم مخلص ہیں، اور اپنے پیر کے آج بھی ہم لوگ وفادار ہیں، اور قیامت تک وفادار رہیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جہاں پر ہم لوگوں سے مغالطہ ہوا ہے اور جن لوگوں نے ہم لوگوں کو کھویا ہے اپنی بددیانتی کی وجہ سے، وہ آج بھی پچھتا رہے ہیں، کل بھی پچھتائیں گے، قیامت میں حشر کے میدان میں بھی پچھتائیں گے. اس لیے کہ ہم اپنی تعریف ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ حقیقت مولا علی کے بیان میں سناتے ہیں آپ کو کہ جو بھی جس شخص کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ مخلص شخص ہوتا ہے، اور مخلص شخص کسی کو نہیں کھوتا، لوگ اسے کھو دیتے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی نیت اچھی تھی اور ہم لوگ مخلص تھے، اس لیے ہم نے کسی کو نہیں کھویا ہے، لوگوں نے ہم لوگوں کو کھویا ہے. جو لوگ ہم لوگوں کو کھوئے ہیں وہ اچھا سے سو نہیں پائیں گے قیامت تک. ہمیشہ ہماری وفائیں، ہماری وفاداریاں، ہماری لائلٹی یاد آئیں گے اس کو. اور چراغ سے جلا کے بھی ڈھونڈیں گے تو ہم جیسے لوگ ان لوگوں کو نہیں ملیں گے. یہ فخر نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں ہم لوگ. تو جو لوگ آپ سے مخلص ہے، آپ کا وفادار ہے، اس کی قدر کیجیے. اب بھی ہم لوگ الرٹ ہو جائیے کہ ہمارا جو کوئی مخلص ہے، نسوارتھ بھاؤ سے ہم سے تعلق رکھتا ہے، اس کو نہیں کھونا ہے کسی بھی حال میں. اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو اس کو منا لینا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے کسی مفاد سے نہیں جڑا ہوا تھا. وہ ہم سے وہ بے لوث تھا، اور بے لوث کو چراغ سے ڈھونڈنا پڑے تو چراغ اور ٹارچ جلا کر ڈھونڈیے اور اس کو جوڑ کے رکھیے اپنے آپ سے. یہ بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، اس کو بٹھائیے دماغ میں. کہیں بھی کوئی شخص ویسا ملے جو بے مفاد آپ سے تعلق رکھتا ہو واسطے اللہ رسول کے، تو اگر ناراض ہو جائے تو اس کا پیر پڑھ کے اس کے منا لیجیے، اس میں بھلائی ہے آپ کی. اور جو مفاد سے آپ سے تعلق رکھتا ہے اس کے پیچھے مت بھاگیے. وہ ضرورت پڑے گا تو آج بھی آ رہا، کل بھی آئے گا، اس سے ٹینشن لینے کا نہیں، وہ آئے گا. لیکن جو بے مفاد ہے اس کو کھونے مت دیجیے، اس کو بھاگنے مت دیجیے، اس کو جانے مت دیجیے. اگر جسیم صاحب ناراض ہیں تو فون کر کے منا لیجیے، ان کے ہاں جا کے ان کو بلا لیجیے، ہے نا. مشرف صاحب غصائے ہوئے ہیں، گھر جا کے منا لیجیے، کیونکہ وہ آپ سے دوستی کس بات کا تھا؟ اللہ رسول کے لیے، کوئی پیسہ کوڑی کے لیے نہیں تھا. تو اگر نہیں آ رہے ہیں، ناراض ہیں، تو کچھ مسنگ ہوگا، یا تو آپ سے یا ہم سے کسی سے منا لیجیے ان کو، ہے نا. یہ بھاونا رکھیے، چھوڑ مت دیجیے گا. نیا آ رہا متا چھوڑ، نہیں ہم بیچارے آتے تھے، کیوں نہیں آتے بھائی، کیا بات ہو گئی؟ ہم تو پہلے ہی پوچھتے ہیں، کسی سے فون کر کے بات ہو جاتی ہے نا کچھ دن، کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، کہاں ہے، گھسا گئے ہو کیا؟ نہیں کہاں گھسا؟ نہیں،
اس بات کو سمجھیے، اور اس طرح کا جب اپنے بات میں آپ مٹھاس رکھیے گا نا، ہاں، تو لوگ آپ کے فون کا انتظار نہیں کریں گے، کھنچتے ہوئے آئیں گے۔ وہ ڈور باندھیے، وہ محبت کا دھاگا لگائیے۔ لوگ محبت کے دھاگے سے جڑتے ہیں۔ کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ لوگ محبت کے دھاگے سے جڑتے ہیں، آپ کے فون کال سے نہیں جڑتے ہیں، آپ کے زوم میٹنگ اور آپ کے یوٹیوب چینل سے کوئی نہیں جڑتا ہے۔ آپ کے محبت کے دھاگے سے، جو آپ کے زبان سے جو نور نکل رہی ہے، اس نور کے دھاگے کا کنیکشن اس کے قلب سے ہوتا ہے، تبھی لوگ ٹارچ جلا کر کے نوادہ شریف آتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ ایسے کوئی کہیں نہیں آتا ہے، یا کوئی مرکز میں ایسے نہیں آتا ہے، یا کہیں بھی کوئی بھی ایسے نہیں جاتا ہے۔ تو مخلص پر بات نکل گئی تھی، خود بھی مخلص رہیے اور مخلص لوگوں کو ڈھونڈیے بھی اور ان سے جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کو مخلص لوگ بہت پسند ہیں۔ زندگی کا سفر بہت آسان ہے اور مختصر بھی۔ انسان کو صرف دامن سے گریبان تک پہنچنا ہے یا ناو کے جڑ سے تعلق تک پہنچنا ہے، لیکن یہ مختصر سا سفر طے کرنے میں انسان کی عمر بیت جاتی ہے، پھر بھی انسان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ زندگی کا سفر بہت آسان ہے اور مختصر ہے، دامن سے گریبان تک پہنچنا ہے یا ناو سے تعلق تک پہنچنا ہے۔ ناو سے تعلق کا بیان تو ہم لوگ پچھلے نشست میں کر ہی لیے تھے، وہ سارا کھیل ہے، اور سارا کھیل ناو سے تعلق تک پہنچنے کا ہی ہے نا۔ تو یہ پورے سفر کا نام ہی روحانیت ہے، اس پورے سفر کا نام ہی تصوف ہے، اور اس سفر کو پورا کرنے کے لیے ہی ہم لوگ آئے ہیں، یہی ہم لوگ کا مقصد حیات ہے۔ اور کسی راہبر کے رہنمائی میں اگر ہم چلیں اور اس سفر کو پورا کریں تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک بہتر رہبر عطا کرے اور مخلص دوست عطا کرے، ہے نا، اور دادا میم ہندی جیسا روحانی پیر عطا کرے، تو ہمارا دنیاوی معاملات بھی حل ہو جائے اور دینی راستے بھی جو ہے طے ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔